ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ خبر آپ کو دیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ کب تک انتظامی خلا شہداء کے خون سے پر کریں گے۔ علماء خوارج کی اسلام کی مسخ شدہ تشیع کا پردہ چاک کریں۔ ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی تحریک، کوئی شخصیت نہیں۔ ملک ہے تو ہم ہیں، سب کو سیاسی ذاتی مفاد سے بیان اپنانا ہوگا۔ دہشت گردی کی ہر قسم سے پوری طاقت سے نپٹا جائے گا، سیاسی اور عسکری قیادت کا بڑی بیٹھک میں فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ پڑھ کر سنایا۔ دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں کی مذمت، متاثرہ خاندانوں سے اظہار یکجہتی۔ کمیٹی نے قومی اتفاق رائے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ لاجسٹک سپورٹ اور دہشت گردی اور جرائم کا گٹھ جوڑ ختم کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان اور عزم استحکام پر فوری عمل کیا جائے۔ آپس کی بد اعتمادی ختم کرنا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی اجلاس سے خطاب۔ گنڈاپور نے بانی پی ٹی آئی کا نام لیے بغیر سیاسی جماعتوں کے درمیان ہم آہنگی بڑھانے پر بھی زور دیا۔ کہا پاک فوج نے خیبر پختونخوا میں امن کے لیے بہت کام کیا۔ افواج پاکستان کی دہشت گردی خلاف قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے صوبے میں سیکیورٹی مسائل موجود ہیں، ضم ہونے والے قبائلی اضلاع کو مکمل وسائل فراہم نہیں کیے گئے۔ ہم بارہا وفاق سے یہ معاملہ اٹھا رہے ہیں۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ بندوق اٹھانے والوں سے شناختی کارڈ دے کر قتل کرنے والوں سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ دہشت گردی ایک جرم ہے، مسنگ پرسنز یا حقوق کا معاملہ اس کا جواز نہیں ہو سکتا۔ پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کے مشیر نے کہا کہ آج کے ہم اجلاس میں سیاسی اور عسکری قیادت کا دہشت گردی کے خلاف ٹھوس موقف سامنے آیا ہے۔ انہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، وہ لوگ جو معصوم لوگوں کے قتل میں ملوث ہیں، جن کی سفاکیت کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کو بسوں سے اتار کے اور شناختی کارڈ چیک کر کے ان کو جو ہے وہ قتل کرتے ہیں، گولیاں مارتے ہیں، تو ان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات اور کوئی اگر مگر یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت کا بھی اور عسکری قیادت کا بھی بڑا کمیٹڈ ریزالو ہے، اس کا آج بھی ادا ہوا۔ 19 کے گیپ سے مراد نہ مسنگ پرسن تھے، نہ وہاں پہ کوئی کرپشن اس سے مراد تھی۔ اس سے مراد یہ تھی کہ جو سول لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، سی ٹی ڈی ہے، پولیس ہے، اب دیکھیں نا لیویز ہے، پنجاب میں جو سول لا انفورسنگ ایجنسیز وہ اپنا کام کر رہی ہیں، تو وہ ایجنسی جو ہے وہ کے پی کے میں کیوں نہیں کام کر رہی اس مؤثر انداز سے؟ وہ بلوچستان میں وہ کہاں ہیں؟ ان کے اوپر وہاں پہ گفتگو ہوئی ہے، مسنگ پرسنز کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے بھی اوپر بات ہوئی ہے، ڈیولپمنٹ میں کرپشن کے اوپر بھی بات ہوئی ہے۔ یہ جو جعفر ایکسپریس کا حادثہ ہوا ہے، جو بیانیہ انڈین میڈیا دہائی دے رہا تھا، یہاں پہ ایک سیاسی جماعت کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے وہ بھی وہی باتیں کر رہا تھا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ ان کو انڈورس کر رہا ہے یا یہ ان کو انڈورس کر رہا ہے۔ آج ان کو آنا نہیں چاہیے تھا، آج وہ آتے، یا تو یہ ہے نا کہ وہ پارلیمنٹ سے ریزائن کر جائے، سہولتیں لینے، فنڈز لینے، تنخواہیں لینے کے لیے تو وہ بالکل ہر جگہ پہ پہنچے ہوتے ہیں، لیکن آج وہ کیوں نہیں آئے؟ ان کو ملک کی فکر نہیں ہے، ان کو صرف اپنی فکر ہے یا اپنے لیڈر کی فکر ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اجلاس میں 9 مئی کی مذمت کی۔ کہا لوگ گمراہ ہو گئے تھے، انہیں سزا دیں۔ سینیٹر فیصل وابڈا کا پروگرام دی رپورٹرز میں دعویٰ۔ کہا تحریک انصاف نے اپنی انا پاکستان سے اوپر کی ہوئی ہے۔ انہوں نے آج اجلاس میں شرکت نہ کر کے غلطی کی۔ پی ٹی آئی کنفیوژن کا شکار ہے۔ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈے تھا جدھر پی ٹی آئی کا ہونا ضروری تھا۔ ایک پھر انہوں نے بہت بڑی مسٹیک کی۔ پاکستان سے اوپر آپ نے اپنا ایگو رکھا ہوا ہے، پاکستان سے اوپر آپ کی اپنی سیاست ہے، پاکستان سے اوپر آپ کا ملنا ہے۔ پارٹی کنفیوژن کا بھی اندر شکار ہے، ایک طرف آپ نہیں آ رہے اور ایک طرف گنڈاپور صاحب آ رہے ہیں۔ گنڈاپور صاحب اگر سی ایم کی کیپیسٹی میں بھی آ رہے ہیں تو پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، سی ایم تو پی ٹی آئی کی، سی ایم کے پی کے صاحب نے کچھ جگہوں کے اوپر 9 مئی کے واقعے کو کنڈیم بھی کیا اور کہا ان کو سزائیں دیں، وہ گمراہ ہو گئے تھے۔ ہم پہلے بھی جیتے ہیں، ہم آج بھی جیتیں گے اور کل بھی جیتیں گے، اور اس کے اوپر بڑا کلیئر کنسنسس ہے۔ بانی نے اجلاس سے غیر حاضر رہنے کے فیصلے کی تائید کی۔ بانی کا باہر ہونا اور اجلاس میں شرکت کرنا لازمی تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت دہشت گردی کے خلاف اقدامات میں سنجیدہ ہے تو بانی کو بلانا چاہیے تھا۔ بانی نے کہا ہے کہ دہشت گردی کو ہم آواز ہو کر دبانا چاہیے۔ پی ٹی آئی نے ثابت کر دیا بانی اول اور آخر ترجیح ہیں، وطن کی سلامتی اور امن ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتے۔ خان نہیں تو پاکستان نہیں، پی ٹی آئی کا نصب العین ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ٹویٹ کیا ملک دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے، پی ٹی آئی اپنے مفادات کی سیاست کر رہی ہے۔
اس سے بڑھ کر وطن دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ایکس پر بیان. بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعظم ہو کر کبھی پارلیمانی سیکیورٹی اجلاس میں شرکت نہیں کی. بلاول بھٹو کی جانب سے مزید لکھا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے نہ دہشت گردی پر، نہ کشمیر، نہ بھارتی جارحیت پر اجلاس میں شرکت کی. اب وہ پارلیمنٹ کے رکن نہیں ہیں اور یہ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا. مزید لکھا کہ جنگ کے وقت ملک کو سیاست سے بالاتر رکھ کر ہر پاکستانی کو محب وطن ہونے کا کردار ادا کرنا چاہیے. صدر مملکت آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو آج کوئٹہ جائیں گے. صدر مملکت کوئٹہ میں امن و امان سے متعلق اجلاس کی صدارت کریں گے. وزراء ہاؤس بلوچستان میں امن و امان سے متعلق اجلاس ہوگا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو پارٹی عہدیداروں سے ملاقات کریں گے. بولان میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والی جعفر ایکسپریس کی بوگیاں کوئٹہ پہنچ گئی ہیں. ریلوے حکام کے مطابق بوگیوں پر گولیوں کے نشانات موجود ہیں. بیشتر کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں. جعفر ایکسپریس پر 11 مارچ کو حملہ کیا گیا تھا. پی ٹی آئی نازک اور اہم موڑ پر ریاست کے ساتھ کھڑی نہیں ہونا چاہتی. وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کی پی ٹی آئی پر تنقید. کہا جب تک اڈیالہ میں بیٹھا قیدی اجازت نہیں دے گا یہ جماعت قوم کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں صورتحال خراب ہے. علماء کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی نے 16 برس میں صوبے کو کچھ نہیں دیا. فیض اللہ خان کی رپورٹ دیکھیے. میں دعوت افطار سے خطاب کرنے کے لیے حافظ نعیم الرحمان پہنچے تو فٹ بالر نوجوانوں کی ٹیم نے بھرپور استقبال کیا. افطار پارٹی سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ہر قسم کے مافیات سے چھڑانے کے لیے بڑی تحریک چلائیں گے. بلوچستان میں شہریوں کو حقوق دیے جائیں. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام لوگوں کو بازیاب بھی کرے اور لوگوں کو ان کے حق دے. بلوچستان کے عوام کو بھی ان کا حق ملے. اگر ان کو روزگار ملے، اگر وہاں انڈسٹریلائزیشن ہو، وہاں سی پیک کے پراپر روٹس کو پراپر طریقے سے بنایا جائے تو پھر بلوچ عوام کیوں اس طرح سے بپھریں گے. اس لیے مسئلے کا حل یہ ہے کہ عوام کو اعتماد دیا جائے. امیر جماعت اسلامی پاکستان کا کہنا تھا کہ فیصلہ فارم 45 کے مطابق ہو تو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی چھٹی ہو جائے گی. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی کارروائیاں حکومتی ناکامی ہیں. کیمرامین ندیم رشید کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی. وزیراعظم شہباز شریف آج سے 22 مارچ تک سعودی عرب کا دورہ کریں گے. ترجمان دفتر خارجہ کہنے ہیں وزیراعظم کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات متوقع ہے. دورے میں تجارتی شراکت داری، اقتصادی تعاون کے فروغ پر غور ہوگا. دو طرفہ تعلقات، اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری پر بات ہوگی. ملاقاتوں میں عالمی اور علاقائی امور اور غزہ کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا. اسرائیل کی طرف سے سیز فائر کی خلاف ورزی پر لندن اور پیرس میں مظاہرے کیے گئے ہیں. لندن میں مظاہرہ وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے سامنے فلسطینیوں کے حق میں کیا گیا. مظاہرین نے بچوں کا قتل عام بند کرو، فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرو اور فری فلسطین کے نعرے لگائے. مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ برطانیہ اسرائیل کو اسلحے کی سپلائی بند کرے. وسطی پیرس میں سینکڑوں افراد نے فلسطین پر اسرائیلی حملوں کے خلاف مظاہرہ کیا اور فوری حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا. مظاہرین نے فری غزہ اور فری فلسطین کے نعرے بھی لگائے. اسرائیلی بمباری سے گزشتہ روز 400 سے زیادہ فلسطینی جان سے گئے. امریکی یونیورسٹی کی مسلمان خاتون پروفیسر کو امریکہ سے نکال دیا. عدالت کی جانب سے روکے جانے کے باوجود ڈاکٹر راشا الویہ کو لبنان واپس بھجوا دیا گیا. براؤن یونیورسٹی کی پروفیسر اپنے خاندان سے ملنے لبنان گئی تھیں. واپسی پر انہیں ہیوسٹن ایئرپورٹ پر حراست میں لیا گیا. امریکی حکام نے ان کے فون کی تلاشی لی اور امریکہ میں داخلے سے روک دیا. خاتون نے عدالت سے رجوع کیا تو جج نے امریکی ویزا رکھنے والی خاتون کو فوری طور پر ملک سے نہ نکالنے کا حکم دیا، مگر کسٹمز اور بارڈر حکام نے عدالتی حکم کو یکسر نظر انداز کر دیا. فرانسیسی ٹی وی کا کہنا ہے ڈاکٹر راشا الویہ کو حزب اللہ سربراہ کی نماز جنازہ میں شرکت پر ملک بدر کیا گیا. امریکی صدر ٹرمپ اور پیوٹن کے درمیان یوکرین کا جنگی تنازع ختم کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی روسی صدر پیوٹن سے ٹیلی فون پر 1.5 گھنٹے گفتگو ہوئی، جس میں دونوں رہنماؤں نے باہمی تعلقات میں بہتری اور جنگ پر ضائع ہونے والے وسائل
लोगों की बेहतरी पर लगाने के लिए इत्तफाक किया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक रूस ने अमन के लिए ट्रंप की तजवीज़ पर 30 रोज़ा जंग बंदी पर आमादगी का इजहार किया है। रूस जंग बंदी के लिए शराइत जल्द बताएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर पुतिन ने सदर ट्रंप से यूक्रेन को हथियारों की फराहमी बंद करने का मुतालबा किया है, जिस पर अमरीका ने अपनी आमादगी का इजहार किया है। ट्रंप पुतिन गुफ्तगू में ईरान को कभी इसराइल को तबाह करने के काबिल न होने देने पर भी इत्तफाक किया गया है। वाशिंगटन से खबर आपको दें, अमेरिकी सदर ट्रंप के जज के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बरहम हो गए हैं। सदर ट्रंप ने डिस्ट्रिक्ट जज जेम्स बॉसबर्ग को फसादी और बदउन्वान होने का इल्जाम लगाया था। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर जज जेम्स बॉसबर्ग के मुआवजे का भी मुतालबा किया है। ब्यूरो चीफ वाशिंगटन जहाज़ेब अली हमारे साथ हैं, उनसे मजीद इस पर बात करेंगे। जहाज़ेब, बताएगा इस बारे में। देखिए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मुल्क के सियासी मंजरनामे के हवाले से कोई बयान जारी किया हो, बहुत ही रेयर है। और आज जो जॉन रॉबर्ट्स हैं, चीफ जस्टिस हैं अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने जो है एक बयान जारी किया है और कहा है कि अगर किसी जज से इख्तलाफ है तो अपील में जाएं। और उन्होंने जो है अपनी जो है बरहमी का इजहार किया है अपनी स्टेटमेंट में चीफ जस्टिस ने, क्योंकि ना सिर्फ सदर डोनाल्ड ट्रंप बल्कि इलॉन मस्क ने भी जो है गुज़िश्ता दिनों अपने एक्स के ऊपर ये बयान दिया था कि फेडरल जज जो कि ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ फैसले दे रहे हैं उनको जो है इम्पीच कर देना चाहिए। उसका ट्रंप ने तो कोई उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन अब जब ये माइग्रेंट्स की डिपोर्टेशन के हवाले से एक कंट्रोवर्सी है, क्योंकि जो एल सल्वाडोर के जो जराइम पेशा अफराद हैं उनको ट्रंप ने यहाँ से डिपोर्ट किया था। और जब तैयारा फिजा के अंदर था तो उस दौरान ही जज ने फैसला दिया था, फेडरल जज ने, कि इन लोगों को अभी डिपोर्ट ना किया जाए। बताया गया अदालत को कि ये लोग जो है वो पहले ही जो है उनको डिपोर्टेशन के लिए वो तैयारा यहाँ से रवाना हो चुका है, जिस पर जज ने कहा, वर्बल ऑर्डर दिया कि उन तैयारों को वापस फौरी तौर पर मोड़ दिया जाए, लेकिन ट्रंप इंतजामिया ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद जो है इस फैसले के बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है फिर अपना ट्रूथ सोशल के ऊपर जो है अपना बयान दिया और जो जज हैं जेम्स बॉसबर्ग उनके मुआवजे का जो है मुतालबा किया। अभी जो मामला ये है कि अगर किसी का जज का मुआवजा भी करना हो तो उसके लिए हाउस के जो है वोटिंग होती है, उसमें 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है सेनेट की। बड़ा एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन मामला ये है कि जो जज तो ट्रंप के हक में फैसला दे रहा है उनकी ये तारीफें करते ही नहीं थकते, और जो जज इनके खिलाफ फैसला दे रहा है उसके जो है खिलाफ ये बयानात देते रहते हैं। और ये अब से नहीं, बड़ी पुरानी बात है। आपको याद होगा जब इन पर मुकदमात भी चल रहे थे उस वक्त इनको बार बार तंबीह की गई थी कि अदालतों पर और जजेस के ऊपर तनकीद से बाज रहें। अलबत्ता मुकदमात के हवाले से वो बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन ये अब सदर हैं, सबसे पावरफुल सदर हैं इस मुल्क के, और वो कह रहे हैं कि वो जो भी कुछ कर रहे हैं और जितने भी इक़दाम कर रहे हैं उनके तमाम इक़दाम को अमरीकी अवाम की हमायत हासिल है। इस हवाले से व्हाइट हाउस में कैरोलाइन लेविट जो कि तर्जुमान है व्हाइट हाउस की, उनसे भी सवाल हुआ था, तो उन्होंने कहा कि वर्बल ऑर्डर की क्या हैसियत होती है इस हवाले से जो है जो मामला है वो वकील ही तय कर सकते हैं, वो जो है वो अटर्नी नहीं है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि कोर्ट के फैसले से कबल इन तमाम मुजरिमों को जो है यहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया था। बहुत शुक्रिया जहाज़ेब। कराची में डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली है। करंगी 6 नंबर में मेडिकल स्टोर पर डकैती के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से 24 साला सुहेब जाँ बहक हो गया। पुलिस हुकाम ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़िमान ने शहरी की मज़ाहमत पर फायरिंग की और फरार हो गए। मुल्ज़िमान ने शनाख्त छुपाने के लिए मास्क पहने हुए थे। जाए वक़ुआ की CCTV फुटेजेस हासिल की जा रही हैं। हैदराबाद में होटल झगड़े पर पर्चा कराने वाला पुलिस की मौजूदगी में कत्ल। मकतूल पीपल्स पार्टी का इलाकाई ओहदेदार था। SSP का कहना है मुख्तार खोसो ने चंद रोज कबल झगड़े का पर्चा कराया। उसने पुलिस को मुल्ज़मान की बदीन स्टॉप पर मौजूदगी का बताया। पुलिस निशानदेही के लिए मुख्तार खोसो को साथ ले गई। मुल्ज़मान ने पुलिस को देखकर फायरिंग कर दी। गोली लगने से मुद्दाई हलाक और एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक मुल्ज़िम हलाक हो गया। पुलिस ने दीगर 4 मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए। 324 का केस हुआ था PSB सेक्शन की हद के अंदर। तो आज कंप्लेनेंट ने आके थाने पे ये इन्फॉर्म किया कि जो मेरे मुल्ज़मान जो हैं वो खड़े हैं, उनको अरेस्ट करें। पुलिस पार्टी वहाँ पे गई, वहाँ पे मज़ाहमत हुई जिसके अंदर ड्यूरिंग क्रॉस फायर
جو کمپلیننٹ ہے مختار کھوسو، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور ساتھ میں جو اکیوز پارٹی تھا ان میں سے ایک سلیمان پٹھان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے. ایک پاسر بھائی بھی اس میں انجرڈ ہے. 4 لوگ جو ہے ان کو اریسٹ کیا ہے. ASI صداقت ہے معمولی زخمی ہوا ہے. اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف ایئرپورٹ پر پیشہ ور بھکاریوں کا عید سیزن شروع ہو چکا ہے. گداگروں نے بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کو تنگ کرنا شروع کر دیا ہے. اسلام آباد ایئرپورٹ پر ایک ہفتے میں 30 سے زائد بھکاریوں کو حراست میں لے لیا گیا. محمد صلاح الدین کی رپورٹ دیکھتے ہیں. ملک بھر میں 18ویں روزے کی تیاریاں جاری ہیں. شہروں نے مختلف ہوٹلز کا رخ کر لیا ہے. کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے عدنان راجپوت، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے خواجہ رمضان مجید. پہلے رخ کریں گے ہم کراچی کا، اور خواجہ آپ سے جانیں گے ہم. راجپوت آپ بتائیے کہاں پر موجود ہیں آج، یہاں پہ مینیو کیا ہے یہاں پہ؟ دیکھیے جی، آج ہم موجود ہیں بلدیہ ٹاؤن نمبر 4 کی فوڈ اسٹریٹ پر. یہاں کا جو اسپیشل ہے وہ ہے چکن بریانی، بیف بریانی، بیف پلاؤ، اور اس کے ساتھ جبکہ اس کے علاوہ باربیکیو آئٹم بھی یہاں پر شہری میں لوگوں کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں. لیکن یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ زیادہ تر جو شہری جو ہیں وہ چکن بریانی، بیف بریانی اور بیف پلاؤ کو حلیم کے ساتھ کھانے میں ترجیح دے رہے ہیں. اس فوڈ اسٹریٹ پر بھی لوگوں کی کافی رش دکھائی دے رہا ہے، جبکہ زیادہ تر جو شہری ہیں ان ہوٹل پر کا رخ کر رہے ہیں جہاں پر زیادہ کھانے کو اچھا ملے. شہر بھر کی بھی یہی صورتحال ہے. شہر بھر میں بھی لوگ جو ہے اپنی فیملیز اور دوستوں کے ہمراہ فوڈ اسٹریٹ کا رخ کر لیا ہے، اور شہری 18ویں رمضان المبارک کی سحری. عدنان، آپ بھی صحت مند ہوتے جا رہے ہیں باہر کی سحری کھا کھا کے، ایسا لگ رہا ہے؟ جی عدنان، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی بالکل. شہریوں کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پر بیف بریانی جو ہے وہ تیار کروائی ہے، جو اب سے کچھ ہی دیر میں دستک لگائی جائے گی، اور ہم اپنی ٹیم کے ہمراہ آج سحری جو ہے بیف پلاؤ اور حلیم کے ساتھ کریں گے. جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی رہی گا. اب لاہور کا رخ کرتے ہیں. خواجہ رمضان مجید فیصل ٹاؤن میں موجود ہیں. خواجہ رمضان بتائیے گا، ایک بہت مینیو سجا ہوتا ہے فیصل ٹاؤن میں، اس وقت شہری کیا کھانا پسند کر رہے ہیں سحری میں لہاریے؟ جی بالکل، رمضان المبارک کی آج جو ہے وہ دوسرا عشرہ ختم ہونے کو ہے، اور شہر لاہور کا ایک تو موسم پورے جو پہلا اور دوسرا عشرہ رمضان المبارک کا بڑا دوار رہا، اور آج فیصل ٹاؤن میں میں موجود ہوں، اور یہاں پر مینیو بڑا دلچسپ ہے. یہاں پر ٹکا ٹک ہے، اس کے ساتھ ساتھ باربیکیو ہے. باربیکیو میں ملائی بوٹی، کباب، اور اسی طرح سے مٹن کڑھائی، پراٹھے، اور پراٹھوں کے ساتھ جو ہے وہ آملیٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ لسی کا سلسلہ بھی جاری ہے. لسی جو ہے وہ تمام تر جتنی بھی ڈشز ہوں لاہوریوں کی، اس میں لسی ایک لازمی جز ہوتا ہے. سحری کے اوقات میں خاص طور پر، اور دہی کا استعمال کرتے ہیں. یہ ایک لازمی جز ہے لاہوریوں کا، اور یہاں پر جو بڑی تعداد میں لاہوری ہیں مختلف علاقوں سے یہاں پر اس فوڈ پوائنٹس پر آتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ تگڑی قسم کی سحری کرتے ہیں. مختلف لاہور کے علاقے جتنے بھی ہیں وہاں پر تمام تر فوڈ پوائنٹس سحری کے اوقات میں اوپن ہوتے ہیں، اور لاہوری جو ہے وہ خوش خوراک بھی ہیں، اور اس لیے وہ گھروں سے باہر نکلتے ہیں، اور موسم بھی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ گھروں سے باہر نکل کر سحری کی جائے. تو اس میں لاہوری تمام تر جو اپنے اپنے علاقوں کے فوڈ پوائنٹس وہاں پر پہنچتے ہیں، اور وہاں پر تگڑی قسم کی سحری کرتے ہیں. اور اسی طرح سے یہاں پر بھی بڑی تعداد میں شہری پہنچے ہوئے ہیں، اور مختلف قسم کے جو پکوان ہیں ان پر ہاتھ صاف کر رہے ہیں اور سحری کر رہے ہیں. آپ نے بھی تگڑی سحری کی ہے کہ نہیں؟ نہیں، ابھی ہم نے خالص سحری نہیں کی. ہم اس کے بعد جو لائیو کوریج کے بعد جو ہے وہ سحری کریں گے. ڈیفینیٹلی میں اور میری ٹیم جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ سے تو ہم ڈیمانڈ کر نہیں سکتے. لاہوری جو بڑے چٹپٹے کھانے کھاتے ہیں، آپ لاہور سے یہاں پارسل بھیج نہیں سکتے. اور جو کراچی والے ہمارے ساتھ عدنان راجپوت ہیں، وہ اکیلے کھا رہے ہیں، اور انہوں نے ہمیں جو ہے صلح بھی نہیں ماری کہ آپ کھائیں گے ہی نہیں کھائیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. عدنان راجپوت کو میں بھی کہوں گا. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے خواجہ رمضان مجید اور عدنان راجپوت. پشاور کا جہاں عید کے لیے من پسند خریداری کے بعد نوجوان باربیکیو تکا سے سحری کے بغیر گھر نہیں جاتے. تفصیلات بتا رہے ہیں پشاور سے ہمارے نمائندے ظفر اقبال. جی بالکل، پشاور کے بازاروں میں عید کی خریداری کے لیے رش انتہائی بڑھ چکا ہے. تو اس وقت کچھ نوجوان یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ شاپنگ کے لیے پشاور صدر آئے ہوئے تھے. انہوں نے شاپنگ کر لی اور اب یہاں پر سحری کر رہے ہیں. دوستوں نے کہا کہ ادھر رکتے، ادھر کھانا کھاتے، میں شاپنگ کرا کے
ادھر آ کے نا ابھی ہم نے سوچا سحری ادھر کرے. بالکل جس طرح ان کا کہنا تھا. اور یہ اب سحری انہوں نے تقریباً کر لی ہے اور گھر جا کے صرف انہوں نے ایک کپ چائے پینی ہے. جی گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف تمام سیاسی جماعتیں متحد جبکہ قوم اپنی سیکورٹی اداروں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. افطار ڈنر میں شہریوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے. رپورٹ کریں گے رافع حسین قریب. ورنر ہاؤس میں سجے اتحاد رمضان کے 17ویں گرینڈ دسترخوان پر شہریوں کے لیے انواع و اقسام کی افطار کا انتظام کیا گیا. معروف قاری حضرات نے کلام الہی سے قلوب کو منور کیا. اسلام آباد میں نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں شرکت کے بعد بذریعہ ویڈیو لنک گورنر سندھ نے افطار ڈنر میں شرکت کی. تمام سیاسی جماعتوں سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. آج یہ بھی طے ہوا ہے نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اس پر پوری طرح عمل ہوگا. تقریب میں بذریعہ قرآن دازی عمرے کے ٹکٹ اور 120 گز کا پلاٹ بھی نکلا تو شہریوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی. میرا عمرے کا ٹکٹ نکلا, میری بیوی کا بھی نکلا, میں بہت خوش ہوں. آج بہت اچھا لگا ہمیں, کم سے کم ہمارا پلاٹ نکلا ہے سر, بہت خوشی ہوئی. تقریب کے اختتام پر شرکا نے پاک فوج اور پاکستان کے حق میں نعرے بھی لگائے. کیمرمین شداد میمن کے ساتھ رافع حسین, AR1 نیوز کراچی. کراچی میں عید کی خریداری جوش و خروش کے ساتھ جاری ہے. حیدری مارکیٹ میں خواتین عید کی خریداری کر رہی ہیں. کہتی ہیں عید تو کرنی ہے, مہنگائی کتنی بھی ہو. چاند نواب کی رپورٹ. حیدری مارکیٹ میں عید کی خریداری جاری ہے. چپلوں کی دکان ہو, جیولری ہو یا سلے ہوئے کپڑے, خواتین اور بچے خریداری میں مصروف ہیں. مرد بیچارے شاپنگ پلازا کے باہر انتظار کر رہے ہیں کہ کب بیگم صاحب خریداری کر کے آئیں گی. پہلے لیتے تھے ہم 1500 تو 1800 میں لے لیتے, اب وہ 2200 2500 سے کم نہیں ہے. جیب تو کافی زیادہ خالی کرا دی ہے. بس یہ کہ سوٹ وغیرہ ہی لیے ہیں ابھی اور جوڑلی وغیرہ. ہم عید کی شاپنگ کرنے آئے لیکن بس مہنگائی بہت ہے, کیا کر سکتے ہیں ہم. پچھلی دفعہ کے لحاظ سے آج مہنگائی بہت ہے. جو سوٹ 3500 کے تھے وہ سوٹ 6000 کے ہو گئے. ابھی تو کپڑے لیے, اب شوز لوں گے, اس کے بعد جویلری لوں گے, اس کے بعد شاپنگ کمپلیٹ. بچوں کے ہی کپڑے لیجیے, کپڑے لیے لیکن مہنگائی بہت ہے. چپل بھی 2500-3 ہزار کی ہے بچوں کی. عید تو ہمیں کرنی ہے, مہنگائی جو پڑے گی مرد کی جیب پہ ہی پڑے گی, ہمارا کچھ نہیں جاتا, ہمیں تو عید کرنی ہے. عید سال میں ایک دفعہ آتی ہے, جوش و خروش کے ساتھ عید منائیں گے کیونکہ مہنگائی مرد کی جیب پر آئے گی, ہمیں فرق نہیں پڑتا. جو بیگم کہتی ہیں وہ دلا دیتے ہیں. عید کا ایک تہوار تو ہے, خوشیوں کا تہوار, اس میں جو بھی ہے وہ کہتی ہیں ان کی من پسند جو بھی ہوتا ہے وہ دلانا پڑتا ہے. مہنگائی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں, لیکن ہر کوئی خریداری میں مصروف ہے اور مہنگائی کا شکوہ کرتے ہیں لیکن خریداری بھی کرتے ہیں. عید ہمارا مذہبی تہوار ہے, جوش و خروش کے ساتھ منائیں گے. خواتین کہتی ہیں عید تو جوش و خروش کے ساتھ منائیں گے, مہنگائی تو مرد کی جیب پر پڑے گا. کیمرامین ندیم رشید کے ساتھ چاند نواب, AR1 نیوز کراچی. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے AR1 نیوز.